بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس میں ہم نے چند ویڈیوز میں نماز کے چند مسائل بیان کیے کہ نماز رکوع میں کیا کریں گے، سجدے میں کیا کریں گے، سلام کیسے کریں گے، تو سارے ہم نے بیان کیے۔ اب ہم وہ مسائل بیان کریں گے جو نماز کے متعلق ہے، یعنی فرض، واجب، سنت، مکروہ، یہ ارکان ہم بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پیدا ہو جائے، اور آپ بھی ضرور سن لیں اور اس پر عمل کریں اور یہ دوسروں تک پہنچائے۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ یہ دوسروں کو بیان کریں۔ اب ہم نماز کے فرائض بیان کریں گے۔ نماز کے جو فرائض ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ فرائض یہ وہ اجزاء ہے جو چھوڑنے سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی نے نماز میں فرض چھوڑ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ فرائض کون کون سے ہیں اب ہم نمبر وار بیان کریں گے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اس تکبیر کو کہتے ہیں جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا، یہ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، قیام۔ فرض نماز میں کھڑا ہونا، اگر طاقت ہے تو یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ معذور ہے، اس کے لیے قیام ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر صحت مند ہے اور وہ بیمار نہیں ہے تو اس کے لیے قیام کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 3، قرأت۔ کم از کم سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، پھر اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، لیکن قرأت کرنا نماز میں یہ واجب ہے، فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ نمبر 4، رکوع بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے رکوع چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، سجدہ کرنا، یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں کے انگلیوں کا زمین سے لگنا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور یہ نماز میں یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ۔ آخری رکعت میں بیٹھنا، یعنی کسی نے کوئی آدمی ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ جو 4 نمبر رکعت ہے اس پر بیٹھنا، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7، سلام پھیرنا۔ نماز ختم کرنے کے لیے تو یہ سلام پھیرنا یہ فرض ہے۔ ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے، یعنی جو ہم نے جو نماز کے ارکان بتائے وہ ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ تو فرائض ہو گئے۔ اب ہم نماز کے واجبات بیان کریں گے۔ واجب کون سے عمل کو کہتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو فرض کے بعد لازم ہے۔ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہوا کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا غلطی سے، یعنی غلطی نہیں، بھول سے، تو اس پر سجدہ سہوا لازم ہے۔ سورۃ فاتحہ۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اب جو ہم نے فرائض میں جو بیان کیا ہے وہاں پر صرف قرأت کرنا
फ़र्ज़ है। यहाँ पर सूरत फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर आप वहाँ पर सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़े और सिर्फ एक आयत पढ़े या 2 आयत पढ़े, फिर आपके फ़र्ज़ अदा हो गए, लेकिन यहाँ पर सूरत फ़ातिहा पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 2, सूरत फ़ातिहा के साथ कोई सूरत या आयत मिलाना फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में तो ये वाजिब है। सूरत फ़ातिहा के साथ कोई सूरत या आयत मिलाना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में। नंबर 3, क़िराअत में तरतीब कायम करना। क़िराअत के में तरतीब के साथ कायम करना, यानी पहले कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तरतीब है। नंबर 4, रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना, यानी रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना ये वाजिब है। नंबर 5, सिजदा में सुब्हान रब्बियल आला ये कहना वाजिब है। नंबर 6, रुकू और सिजदा में इत्मीनान से ठहरना, यानी रुकू और सिजदा में इत्मीनान से ठहरना ये वाजिब है। नंबर 7, रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना, कोमा करना, यानी कोमा करना ये वाजिब है, यानी रुकू के लिए जाए फिर रुकू के बाद सीधा खड़ा रहना, ये इसको कोमा कहते हैं, ये वाजिब है। 2 सिजदों के दरमियान बैठना इसको जलसा कहते हैं, ये वाजिब है। नंबर 9, क़ैद ऊला, यानी 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात के बाद बैठना ये वाजिब है। 4 रकात वाली नमाज है, पहली 2 रकातों में बैठना इसको क़ैद ऊला कहते, ये वाजिब है। नंबर 10, क़ैद अखीरा में अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है। आखिरी क़ैदा में अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 11, पहली और दूसरी रकात के बाद खड़ा होना बग़ैर देर के, यानी पहले और दूसरी रकात के बाद खड़ा होना बग़ैर देर के ये वाजिब है। नंबर 12, सलाम दाएं और बाएं तरफ कहना ये वाजिब है। अब ये तो मुकम्मल हो गए, वाजिबात भी मुकम्मल हो गए, ये ख़ुद भी सीख ले और दूसरों तक पहुँचाए। जज़ाकुमुल्लाह।